ہمارے محلے میں جو مکتب چلتا ہے مدرسہ صفا کے نام سے، ہم اس کو مضبوط کریں، اس کی تعلیم کو مضبوط کریں. مہینہ ہو، 10 دن ہو، 20 دن ہو، اپنے استاد سے جا کر ملے، اپنے بچے کے بارے میں پوچھے کہ میرا بچہ کیا پڑھتا ہے. ہمیں فکر ہی نہیں ہے. اور دیکھا نا ہم نے جو ہمارے سماج میں بیماری ہے، مولانا نے اور اراکین مدرسہ نے وہی سارے پروگرام پیش کیے ہمارے سامنے. کوئی نشہ کر کے آیا ہوا ہے، کوئی پھٹی جینس پہن کر آیا ہے، کوئی کیپ پہن کر آیا ہے، کوئی رکشہ میں بیٹھ کر موبائل کھیل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے، یہ مولانا ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچو. یہ مدرسے میں بچے آتے ہیں، ان کو تو سکھا دیتے ہیں، ان پروگرام کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ سیکھو. اب ایک بات آپ مجھے بتاؤ کہ 24 گھنٹوں میں سے بچہ مدرسے میں صرف 2 گھنٹے ہوتا ہے، صرف 2 گھنٹے. 22 گھنٹے آپ کے پاس ہوتا ہے. اس میں سے 8 گھنٹے ٹیوشن اسکول نکال دو، 10 گھنٹے نکال دو، 14 گھنٹے بچہ آپ کی نگرانی میں رہتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. یہ 2 گھنٹوں کے اندر مولانا قرآن پڑھنا بھی سکھا رہے، نماز کا طریقہ بھی سکھا رہے، دعائیں بھی سکھا رہے، ساری چیزیں کر رہے. لیکن یہ سب چیز کی پریکٹس کہاں پر ہوگی؟ عمل کہاں پر ہوگا؟ گھر ہی پر تو ہوگا نا. بچہ دودھ کب پیے گا؟ بچہ سوئے گا کب؟ بچہ کھانا کب کھائے گا؟ ٹوائلٹ جانا ہے تو کب جائے گا؟ رات کو سونے کے آداب اگر اس کو جاننے تو کہاں پر بیان کرے گا؟ ماں کی عظمت کیا ہے، قرآن کس طرح پکڑنا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، یہ مدرسے میں تو سکھا دیا، لیکن روزانہ وہ گھر سے کر آتا ہے. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مہینہ ہو، 20 دن ہو، 20 دن ہو، آپ استاد سے ملیے اور آ کر پوچھئے کہ میرے بچے کا کیا ماحول ہے، کیوں میرے بچے کا رزلٹ نہیں آتا. مدرسے کے بارے میں کبھی ہم پوچھتے ہی نہیں ہے. اسکول کے اندر اگر 80 سے کم ٹکا آ گئے تو بھی بچے کو پیٹتے ہیں، اور مدرسے میں کبھی ناپاس بھی ہو گیا بیٹا کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کا کتاب ہے، اللہ آدمی کو کل دل میں ڈالے گا. یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں. ایسا نہ کرو، اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو اور بچوں کی ذات پر بھی ظلم نہ کرو. یہ ہماری جنت ہے، یہ ہماری انگلیاں پکڑ کر لے جائیں گے. جب ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کمی ہوگی، یہی بچے اللہ کے سامنے ہمارے لیے سفارش کریں گے. یہ کہیں گے میرے باپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، لیکن میری فی بھر کر اس نے مدرسے کی تعلیم دلوائی. میری ماں کپڑا پوچھا سب کچھ کرتی تھی، جھاڑو برتن مانج کر مجھے پڑھایا ہے. اللہ آج میری ماں کو ایک نیکی کی کمی پڑ رہی ہے، اللہ میری نیکی اس کو دے دے، لیکن اس کو جنت دے دے. یہ معصوم بچے کہیں گے. ان کے دل میں اللہ کو بٹھایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بٹھایا جاتا ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. آج 25 سال 30 سال 2 بچوں کا باپ ہو جاتا ہے، ہمیں سیرت معلوم نہیں ہے، نبی کی ازواج کا نام معلوم نہیں ہے، نبی کے بچے اور بچیوں کا نام معلوم نہیں ہے. لیکن ان مدرسے کے معصوم بچے جن کو دنیا معلوم نہیں، گھر کا ایڈریس معلوم نہیں، باپ کا فون نمبر معلوم نہیں، ماں کا فون نمبر معلوم نہیں، ان معصوم بچوں کو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ازواج یاد ہے، کتنے بچے ہیں وہ یاد ہے. ماں کا موبائل نمبر یاد نہیں ہوگا شاید ان کو، لیکن اللہ کے رسول کی بیٹیاں کتنی ہیں ان کو معلوم ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا بھوشیہ سدھاریں، ان کے پیچھے محنت کریں. اسکول کی فی جتنے شوق سے بھرتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ شوق سے ہم مدرسے کی فی بھریں. اساتذہ کا خیال رکھیں، ماحول کو قائم کریں، کیونکہ تالی جو ہے نا ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے. ایک ہاتھ سے جو بجتی ہے اس کو کچھ اور کہتے ہیں، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. استاد کتنی بھی محنت کرے گا وہ رنگ نہیں دکھے گا. آپ تھوڑی سی محنت کرو گے، توجہ دو گے، بچے کی زندگی نکھر جائے گی. اور استاد کی ذمہ داری بنتی بھی کب ہے؟ استاد آپ کے بچے کو پڑھائے گا کب؟ جب آپ اس کو مدرسے کے گیٹ تک بھیجو گے تبھی نا. روز نے روز تھوڑی استاد گھر پر بلانے آئیں گے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سب سے پہلے مدرسے سے جب وہ نکلے، گھر سے نکلے تو سب سے پہلے اس کو بٹھاؤ اور کہو بیٹا دیکھو تیری اماں نے قرآن آج نہیں پڑھا، تو پڑھنے جا رہا ہے، دعا کرنا. تو اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں لینے جا رہا ہے، تو بڑا مبارک بچہ ہے، تو جا رہا ہے بیٹا جا اللہ تیری مدد. یہ 2-4 الفاظ اس سے کہو، اس سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کو چھوڑنے جاؤ، اس کا ویلکم کرو، اس کا استقبال کرو.
جتنی دیر تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے گا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں اتارے گا. یہ معصوم بچے 10 منٹ قرآن کھولتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں اس کا کیا فائدہ کیا نقصان. اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ کہ شیطان ایسی جگہ پر پھوٹ پڑواتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو, یعنی دینی ماحول ہی نہ ہو تو وہاں پر شیطان میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں. اب دیکھو احمد آباد کا شاید ہی کوئی دارالفتہ خالی ہو, شاید کہ جہاں پر میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کے کیس نہ ہو. جب بچے کی تربیت کا معاملہ ہے یہ بھی تربیت کا موقع ہے. ابھی ہم دھیان دیتے نہیں, سب کچھ مولانا جانے. 50 روپے میں مولانا کو خرید لیا, 100 روپے دے کر مولانا کو ہم نے غلام بنا لیا. انہی کی ذمہ داری سمجھتے ہم لوگ. ان سے زیادہ بچہ آپ کے پاس رہتا ہے. گھروں میں سے جو سکون ختم ہوا وجہ اس کی ہے کہ قرآن پڑھا نہیں جا رہا ہے, نمازیں پڑھی نہیں جا رہی ہے, اللہ کو منایا نہیں جا رہا ہے, اس لیے شیطان کی آمد گھر میں ہوئی. اب شیطان کا کام کیا ہے؟ جب اللہ نے اس کو اوپر سے بھگایا, جہنم جب دنیا کے اندر ڈالا تو اس نے ایک چیز کہی تھی, میں انسانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالوں گا, اس کی اجازت دے دو. پرمیشن مل گئی, لیکن اللہ نے کہا کہ سب بندے جو ہے وہ تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے, میرے نیک بندے تیرے سے بچیں گے. یہ اللہ نے بتایا. اب شیطان کا کام ہے کہ میاں بیوی میں, ساس بہو میں, باپ بیٹی میں, بہن بھائی میں, یہ ساری چیزوں کے اندر پھوٹ پڑواتا ہے, لڑائی جھگڑا کرواتا ہے. اب جب گھر کے اندر شیطان آیا تو فرشتے تو آئیں گے ہی نہیں, کیونکہ رات ہوگی تو دین نہیں آئے گا. ابھی رات ہے تو دین کی مجال نہیں کیا جائے, اور کل صبح میں دین ہوگا تو مجال نہیں رات کی کہ رک جائے. کوئی بھی ایک چیز ہوگی, آری بات سمجھ میں, ایک چیز ہوگی, یا تو دین ہوگا تو رات جائے گی, رات ہوگی تو دین آئے گا. جب شیطان ہمارے گھر میں آ گیا تو اس کا جو کام ہے وہی وہ کرے گا. بچوں میں پھوٹ ڈلوائے گا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے بچہ بگڑ رہا ہے, بگڑ نہیں رہا ہے, ہم اس کو سدھارتے نہیں ہیں. جب اس کی زندگی سدھرنے کی تھی, جو موقع تھا, اس وقت ہم خواب خدروش میں تھے, ہم آرام سے زندگی گزارتے تھے. اور جب قرآن کریم گھر میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. اس کی بھی قرآن سے آپ کو دلیل دوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. جہاں پر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے نا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, شیطان تو بھاگتا ہی ہے, اس کی جو اس کا باپ ہے ابلیس وہ بھی بھاگتا ہے. جب بدر کے میدان میں دونوں قوم آمنے سامنے ہو گئی, اللہ کو ماننے والے ایک طرف, اللہ کو نہ ماننے والے ایک طرف, جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے تو اللہ نے فرشتوں کے لشکر کو اتارا, ہزاروں فرشتوں کو اللہ نے اتارا. جب یہ چیز کو اترتے دیکھا تو شیطان کی جو حرکت تھی اللہ نے اس کو بیان کیا, نقص علی عقبیہ, وہ اپنی ایڑیوں کے بل بھاگا پیچھے, اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگنے لگا. وقال انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ, میں تم سے بری ہوں, اب تم جانو نہ یہ جانو مجھے سامنے عجیب مخلوق نظر آتی ہے. جب فرشتوں کی آمد ہو گئی تو شیطان تو بھاگا ہی بھاگا, ابلیس جو اس کا بھی باپ ہے وہ بھی اپنی ذریت کے ساتھ بھاگا. اب یہ بچے جب قرآن کریم کی تلاوت ہمارے گھروں میں کریں گے, ہمارے گھر میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا, میاں بیوی میں محبت قائم نہیں ہوگی, اسباب سکون ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اس کو مثال سے سمجھو کہ اسباب سکون جو ہوتے ہیں, زندگی بچانے کے جتنے بھی سامان اور مشین ہوتی ہے یہ آئی سی یو کے اندر ہوتی ہے. اسباب سارے کے سارے, ایک آدمی پیشنٹ ہے, سیریس ہے, اس کو بچانا ہے تو جتنے مشین, آکسیجن, وائر, یہ ساری کی ساری کہاں پر ہوتی ہے, آئی سی یو میں. اسباب سب مہیا ہے, لیکن سب سے زیادہ موت کہاں ہوتی ہے, جنرل وارڈ میں تو آ جاوے تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے, لیکن جب تک آئی سی یو میں ہوتے ہیں تو ہمارے دھڑکنیں اونچی نیچی ہوتی ہے.
سارے اسباب موجود ہیں انسان کو بچانے کے، موت کے چنگل سے چھڑا کر زندگی دینے کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سب سے زیادہ جو مرتا ہے وہ ICU میں مرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسباب سکون کے ہونے کی وجہ سے سکون مل جاوے، یہ ضروری نہیں ہے۔